بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیسے ہیں ویورز؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اچھا، آج جو امر بالمعروف پارٹ 3 جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں جو بتایا، اور پہلی ویڈیو میں جو سب سے فرسٹ میری تھی امر بالمعروف پہ، کہ امر بالمعروف وہ ہر مسئلے کے لیے ہے، ہر پریشانی، ہر شریعت کا مسئلہ جو ہے، دنیاوی معاملہ جتنے بھی ہیں، کیونکہ امر بالمعروف جو ہے وہ حق اور باطل کی بات ہے۔ کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں صراط مستقیم پر لے کے چلا۔ صراط مستقیم وہی ہے جو حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم ایمان والوں کا راستہ ہے، اور ان کا راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان انعامات جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ تو ہم جب نماز میں اللہ تعالیٰ سے انعامات مانگتے ہیں، تو کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ بے شک ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تمام دین کے کام کرتا ہے، لیکن وہ حق اور سچ کی بات نہیں کرتا، تو اس کی نمازیں وہ اللہ پاک کو قبول نہیں، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا۔ تو حقوق العباد میں کہہ لیں کہ امر بالمعروف بھی آتا ہے، اور امر بالمعروف حق اور سچ کی مین بنیاد بھی ہے اور مین مقام بھی ہے۔ تو آگے میں اپنے بات کو آگے لے کے چلتا ہوں اس تیسرے پوائنٹ کو، کہ وراثت کے معاملات۔ وراثت کے معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ عموماً تو یہ بات ہوتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو اپنی آخرت کا خوف ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر فرائض سے جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام فرائض پورے ہو جائیں، جن میں کہہ لیں کہ اپنی عبادات ہیں، اپنی اولاد کی شادیاں ہیں، اور دیگر جو اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاندان کی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری مکمل ہو جائے۔ اور اس کے بعد وراثت کے اوپر بات آتی ہے۔ دوسری ویڈیو میں میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ عموماً یہ حالات چلتے ہیں کہ ایک اگر 2 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، جس میں سے کچھ 2 کما رہے ہیں یا 1 کما رہا ہے، جو کمانے والا ہوتا ہے اس پہ زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ بھئی یہ ذمہ دار ہے، یہ تو کر لے گا، دوسرا لاپرواہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور وراثت کے معاملات بھی جب آتے ہیں تو جو بالکل، میں کیا الفاظ استعمال کروں، کہ جو بالکل ہی لاپرواہ نگھوڑا ہوتا ہے، اس کو بھی جلدی ہوتی ہے، اور گھر والوں کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کسی طرح سے مل جائے، اس کا کچھ بن جائے، اور جو محنت کرنے والا ہوتا ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ اور پھر اگر یہ گھر والوں کی بات آ جاتی ہے، پھر آگے بہن بھائیوں میں بات آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو جو وراثت کا حصہ ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ یہ لوگ جاہلیت والی بات کرتے ہیں کہ بھئی بیٹیوں کی شادی کر دی، ان کو جو جہیز وغیرہ دے دیا، بس وہ ان کا حصہ وہ مکمل ہو گیا، جبکہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے وراثت کے معاملات میں بھی جو ہے سارے حصے جو ہے وہ بتائے ہیں، اور واضح طور پہ بتائے ہیں۔ کئی جگہ پہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی اگر لڑکے کا 1 حصہ ہے تو لڑکی کا آدھا حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اگر 2 حصے لڑکے کے رکھے ہیں تو 2 ہی حصے لڑکی کے رکھے ہیں۔ اس کی وضاحت دیتا چلو، 1 حصہ وہ جب لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اس کو والدین اپنی خوشی سے جو بھی سامان وغیرہ دیتے ہیں، نہ کہ لڑکے کی والوں کی ڈیمانڈ پہ، جہیز کو لوگ اس کا نام دیتے ہیں، لیکن اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو وہ سنت ہے، کیونکہ اللہ کے پاک نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اپنی بیٹی سیدۃ النساء سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت، آپ کا جب عقد کیا مولا علی پاک سے، تو آپ نے 2 گھڑے، 2 جوتے، 1 چادر، وہ آپ نے اپنی بیٹی کو خوشی کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ دی۔ تو اس طرح سے یہ دینا
جائز ہے. کجا اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے شادی سے پہلے، سسرال والے ڈیمانڈ کرتے ہیں وٹ ایور جو بھی ہے، میں زیادہ اس کی باریکی میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ والدین کو چاہیے کہ گریز کرے، اپنی چادر کے مطابق چلیں، بوجھ نہ ڈالیں، قرض نہ ڈالیں، کیونکہ ان قرض کی وجہ سے جو ہے لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، جبکہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی. تو خیر موضوع آگے جا رہا ہے کہ لڑکی کے بھی دو حصے ہیں. ایک جو کہہ لیں کہ لڑکی کا جب عقد کیا جاتا ہے، بیایا جاتا ہے، اس میں جو بیٹی کی ایک نصیب کا دے دیا جاتا ہے، ایک تو حصہ اس کا وہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو اس کے باپ کی وراثت، اس میں سے لازمی بیٹی کا حق بنتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے یار پہنا دی خیر ہے، یا بہنوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے کہہ لیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائیوں کو معاف کر دیں، جبکہ اللہ پاک نے اس چیز کا کہہ لیں کہ منع فرمایا اور واضح کہا ہے کہ دو. تو جب اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، اللہ کا پاک نبی حکم دے رہے ہیں، تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں اپنے مطابق شریعت کو چینج کر سکتے ہیں، یا شریعت کے حکم کو چینج کر لیں، یا امر بالمعروف کو اس پہ نہ لے کے چلیں. تو آپ اپنی وراثت آپ کی جتنی بھی ہے، کجا وہ پیسوں کے روپ میں ہے، کجا اگر آپ کا کوئی ایک گھر ہے تو اس کے موجودہ ریٹ کے مطابق جو بیٹوں کا حصہ بنتا ہے اس میں وہ بیٹی بھی برابر کی شریک ہوتی ہے. اگر والدین حیات ہیں تو والدین اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنی وراثت بانٹ دیتے ہیں اور اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، تو ان کا فرض پورا ہو گیا. ہاں والدین کی اگر وصیت ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد آپ کسی ہمارے بچوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، یا وہ کچھ اور اپنا آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے. لیکن ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ یہ میرے موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن اب موضوع جو چل رہا ہے، بات جو چل رہی ہے وراثت کی، کہ والدین اگر اپنا حصے میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ مسجد ہم کسی مسجد میں دے دیتے ہیں، کوئی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، لیکن میرا یہ نظریہ اور میرا اپنی زندگی کا انالیسز ہے، جو وقت ہمارا چل رہا ہے ان والدین کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، کہ اگر آپ مسجد بنوانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس مسجد کو آباد خود کریں. اپنا کوئی بچہ، اب آپ کا آگے سے کوئی نسل میں سے کوئی ایسا ہو جو کہہ لیں کہ اس مسجد کو خود آباد کرے. کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مسجد بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے جو سجدہ کر نہ سکا. تو وہ مسجد تو بنا دیتے ہیں لیکن آباد نہیں اس کو کی جاتی. اس کے لیے پھر باہر سے کوئی مولوی اور اس طریقے کے وہ معاملہ چلتے ہیں جو کہ آج ہمارے معاشرے میں فتنوں کا باعث بنتے ہیں. تو آپ کی وراثت جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن کے مطابق چلیں. اور آخری بات اس میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں کہ جو زمانہ جاہلیت کے دور کی بات سوچتے ہیں، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اور دیگر انبیاء نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کا حکم دیا، اللہ کا پیغام دیا، تو سب یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ دین پایا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح ہی وراثت کے معاملے میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے پرکھوں کی نشانی ہے، ہمارے بڑوں کی نشانی ہے، جبکہ نشانی آپ کی اولاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کہ اگر آپ کی اولاد نیک ہوگی، وہ اسلام کے مطابق جو عبادات کرے گی، جو نیک کام کرے گی، جو نیک اعمال کرے گی، ان کا ثواب آپ کو جائے گا، کیونکہ آپ نے ان کی تربیت اچھے اس میں کی ہے. اصل صدقہ جاریہ وہ ہے، وہ آپ کی نشانی ہے. تو اپنی ان نشانیوں کی جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور جائیدادیں اور یہ نشانیاں گھر بار یہ کوئی قائم رہنے والی نہیں ہے. جب کعبۃ اللہ کے روز قیامت، جب اللہ تعالیٰ کعبے کو جو ہے زمین سے اٹھا دیں گے اور آسمان پہ چلا جائے گا، باقی زمین تو فنا ہو جائے گی، تو بظاہری طور پہ جب کعبہ کہہ لیں کہ زمین سے اٹھ جائے گا تو آپ کی یہ جائیدادیں کس کام کی ہوں گی؟ تو میرے محترم بزرگوں، میری مائیں، میری بہنیں، اور جو میرے بزرگ حضرات ہیں، خدارہ قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں،
اپنی وراثت کو امر بالمعروف کے مطابق لے تقسیم کریں جو اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے. یہ جاہلیت کی باتیں چھوڑ دیں. اور اگر کوئی ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر اس میں میرے اپنے والدین میں سے بھی کوئی شامل ہے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اللہ پاک ان کو زمانہ جاہلیت سے بچا کے رکھے اور امر بالمعروف پر جو ہے ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. بہت شکریہ. السلام.